کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ اپنی ہی بیٹی کے ایمان کے سامنے ہار گیا ہو؟ اور کیا آپ نے جانا کہ جب انسان اللہ پر پورا بھروسہ کر لے تو دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ یہ کہانی اسی ایمان کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی اور نمرود کی بیٹی کے اسلام قبول کرنے کی۔ وہ زمانہ جب زمین کے تخت پر نمرود بیٹھا تھا، حکم ظالمانہ، دعویٰ خدائی اور غرور آسمانوں کو چھوتا تھا۔ مگر اسی دور میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے قوم نمرود سے کہا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں، رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ ابراہیم کی دعوت نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر نمرود نے زندگی اور موت کا دعویٰ کیا تھا تو ابراہیم نے صرف ایک دلیل سے اس کی خدائی کو خاک میں ملا دیا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نمرود کے غرور کو راکھ کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے نفرت نے جنم لیا۔ اور پھر ایک دن جب قوم نے دیکھا کہ ان کے معبود یعنی وہ بت جن کو وہ خدا مانتے تھے ٹوٹے پڑے ہیں، تو الزام ایک ہی تھا، ابراہیم نے یہ کیا ہے۔ نمرود کے لیے یہ وہ چنگاری تھی جس نے بدلے کی آگ بھڑکا دی۔ نمرود نے حکم جاری کیا کہ حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جتنی لکڑیاں لا سکتے ہو لے آؤ۔ کئی دن اور بعض روایات میں کئی ہفتے لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی حرارت میلوں دور سے محسوس ہوتی تھی۔ پرندے اوپر سے گزرتے تو جھلس جاتے۔ آگ کے اتنے قریب جانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، منجنیق تیار کی گئی تاکہ ابراہیم کو دور سے پھینکا جا سکے۔ ادھر آگ بڑھتی جا رہی تھی، ادھر ایک دل پگھل رہا تھا، نمرود کی بیٹی کا دل۔ وہ اپنے محل کی بالکونی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک نوجوان رسیوں سے بندھا، پوری قوم کے خلاف اکیلا، مگر چہرے پر عجیب سکون، ایسا سچ جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ابراہیم کو منجنیق پر بٹھایا گیا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اور ابراہیم نے وہ جملہ کہا جو صدیوں سے مومنین کے دلوں میں شمع کی طرح جلتا ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ منجنیق چلی اور ابراہیم آگ کی طرف اڑے۔ قوم چیخ رہی تھی۔ نمرود خوشی سے کھڑا ہو گیا، اور نمرود کی بیٹی سانس روک کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر آسمان سے حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جس آگ نے دنیا کو جھلسایا تھا وہ ابراہیم کے لیے ایک باغ بن گئی۔ نمرود کی بیٹی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل بدل گیا، اور اس نے وہ کلمہ کہا جو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا، کہ میں ابراہیم کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ جب نمرود کو خبر ملی تو اس کا غرور لرز اٹھا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ خود کو خدا کہنے والا اپنی بیٹی کے ایمان کے آگے بے بس ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس نے بیٹی کو قید کیا، سخت سزا دی اور اسے ایمان چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ثابت قدم رہی، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا وہ پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ پھر بعد میں اس خاتون کی شادی حضرت ابراہیم کے فرزند مدن کے ساتھ کر دی گئی، اور اللہ نے اس کی نسل میں بہت سے انبیاء پیدا کیے۔ اس سے واضح ہوا کہ آگ کے شعلے، تخت کی بلندی، دنیا کی ہر طاقت، سب بے اثر ہو گئے، کیونکہ ایمان وہ روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں، اور وہی اللہ ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، راستے دکھاتا ہے، اور آخرکار ہر اندھیرے پر غالب آتا ہے۔